بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، محسن نقوی کا ذکر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں عدلیہ میں جو یہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ پوری دنیا میں آج ہم اتنے تنہا کیوں ہیں کہ کوئی انویسٹ کرنا یا قرض دینا بھی نہیں چاہتا ہمیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، اگر آپ ان تمام مسائل کو زیرو کرنا چاہیں اور ایک پوائنٹ پہ آ کے حقیقت جاننا چاہیں تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے یہ بہت ہی ڈم، بالکل ہی نااہل لوگوں کا ایک مجمع ہے جو پاکستان پہ 30-40 سال سے حکومت کر رہا ہے۔ اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے یہ تو فیکٹ ہے کہ حکومتیں اکثر ممالک میں ان کا ایک خاص حکمران طبقہ ہی چلا رہا ہوتا ہے، ایلیٹ کلاس لوگ چلاتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں، اس میں کچھ پڑھے لکھے ذہین بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈم بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ڈم جو ہیں ان کی تعداد 80% ہے، چاہے وہ جرنیل ہوں، ججز ہوں، پولیٹیشنز ہوں، اور سیلفش ہیں، اور پاکستان اور اس کا مستقبل ان کے پیش نظر نہیں رہتا، صرف زبانی طور پہ رہتا ہے، باقی مال کی حوث ہے۔ اچھا، اب کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار فائق صاحب، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کبھی کوئی گڈ نیوز بھی تو دیا کریں، اور ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ کر۔ تو میں ان سے کہنے لگا کہ دیکھیے صاحب، ہم تو آپ کو وہی بتائیں گے نا جو کچھ ہو رہا ہے۔ کیا تھا، اشکوں میں جو پایا ہے وہ گیتوں میں دیا ہے، وہی دیں گے نا ہم جو ہمیں موصول ہوگا۔ جب گڈ نیوز ہوگی تو بھی دیں گے۔ ہاں، ہماری کوشش یہ ضرور ہوتی ہے، میری تو خاص کر کے، کہ موضوع کو ذرا اتنا کاسٹک نہ ہونے دیا جائے، اور تھوڑا سا اس میں کوئی گنجائش، ریلیف ایسی ہو کہ ریلیکس بھی ہو سکیں۔ اچھا، تو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس جو پاکستان پہ 30-40 سال سے جرنیل، ججز اور یہ نون اور پی 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 حکومت کر رہے ہیں، یہ ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، اب جب میں یہ کہتا ہوں تو میں آپ کو کچھ پوائنٹ دیتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت سے، ریئلٹی سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ اپنی دنیا میں، اپنی لگژری کے ساتھ اپنی دنیا میں جیتے ہیں، حقائق کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ جاننا بھی نہیں چاہتے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے، اور انہیں حکمرانی آتی ہے، اور یہ حکمران طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کی پچھلی 2-4 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں تو سب کی حقیقتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ انسلٹ ہوگی کسی کی۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 3، یہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا ایسا حل ڈھونڈتے ہیں، بڑا سمپل سا، سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ فار ایگزامپل، یہی محسن نقوی صاحب بلوچستان میں جا کے بولے تھے یہ جو لوگ یہاں پہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ کیسا منگواؤں گا پنجاب سے، وہ ان کو ٹھیک کر دے گا۔ اتنا کمپلیکس مسئلہ، اور اس آدمی نے یہ سلوشن بتایا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ ابھی کی بات ہے، کوئی مدتوں پرانی بات نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیے یہ ہمیشہ شارٹ ٹرم پہ سوچنے والے لوگ ہیں۔ جب تک ان کی ذات کو فائدہ ہے، یا جب تک یہ پاور میں ہیں تو پاکستان صحیح ہے، جب یہ پاور میں نہیں ہے تو پھر پاکستان جائے کہیں پہ بھی۔ اچھا، یہ حکمران طبقہ جو پاکستان کو، میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک چلانے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ یہ طبقہ ملک چلانے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ یہ ایک بہترین محکوم طبقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اچھا حکمران، حاکم نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی گٹی میں نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی سعادت مندی سے 200 سال گزار دیے تھے ہم، 200 سال انگریز نے۔ وہ آیا کس بہانے سے؟ وہ توپ رکھ کے لے آیا،
تو ہمارے بادشاہ سلامت سے کہا گیا صاحب یہ دیکھیے یہ تو توپ لے آئے، ان کی نیت غلط لگتی ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا نہیں بھائی دیکھیے مہمان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 200 سال تک اس کی جی حضوری کی، پھر وڈیروں کی، چودھریوں کی، ان کی جی حضوری، ان کاموں میں پوری قوم ماہر ہے. اور یہ طبقہ جن کے ہاتھ میں پاکستان لگا، یہ تو وہ ظالم و جابر طبقہ ہے کہ یہ پاکستان کی جان ایسے نہیں چھوڑے گا. آدھا تو توڑوا دیا انہوں نے، اب جو بچا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے. اچھا صاحب، اب آئیے محسن نقوی صاحب کا ذکر اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ آ کے ایک ایسی تنظیم کے پلیٹ فارم پہ گئے جو بہت کٹر چائنا مخالف آرگنائزیشن تھی. اس پہ چائنا بہت ناراض ہوا ہے کہ یہ تمہارا آدمی وہاں کیسے گیا، کیوں ہمارے خلاف تم ہو. اچھا دیکھیے، یہ بات میں نے ایک دن اپنے ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے ڈسکس کی تھی کہ یہ طبقہ جو آج کا حکمران ہے، عاصم منیر ہم نوا اور نون اور پی، یہ کہتے ہیں امریکہ سے ہم چائنا کا دامن چھوڑ دیں گے لیکن آپ ہمارا دامن پکڑے رہیے گا، آپ نہ چھوڑیے گا. ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ایٹمی اثاثے منجمد کر دیں گے، بس آپ اپنی طرف سے ہمیں وہ کیجیے اور اس سے ہماری جان چھڑا دیجیے عمران خان سے. پاکستان جیسے آپ کہیں گے ویسے چلائیں گے، بس ہمیں رہنے دیجیے. پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں اس کی ترقی کی. ان کے اس حرکت نے جو یہ گئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، چائنا ناراض نہیں اس مرتبہ، بہت زیادہ ناراض ہوا ہے جی. اور اس نے پاکستان سے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کیا موقف ہے. تو سنیے دفتر خارجہ کا موقف کیا ہے. دفتر خارجہ نے کہا وہ تو صاحب پہلی بات یہ کہ وہ سرکاری دورے پہ ہم نے نہیں بھیجا تھا انہیں، اور وہ غلطی سے اس محفل میں چلے گئے اور لے جانے والے نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ وہ انہیں کہاں لے کے جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. بہت خوب بہت خوب. وہ اتنے نادان تھے، نہ ان کو علم ہوا نہ لے جانے والے نے بتایا کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں. ایک بڑی ہلیریس سی فنی وہ پوسٹنگ میں نے پڑھی تھی کہ اشفاق گجر پاکستان سے گاؤں سے نکل کے پہلی مرتبہ لندن آیا. لندن پہنچنے پہ اس کا دوست اسی شام اسے ایک بہت بڑے ڈسکو میں لے گیا. وہاں پہ وہ یہ ان کی طرح نادان تھا وہ بھی. وہاں پہ بہت سارے لوگ ڈانس کر رہے تھے تو اشفاق گجر بھی ان میں گھس گیا. 400 لوگ ڈانس کر رہے تھے، وہ بھی بڑا اس نے بہت زبردست دھمال پایا جی. تو جب وہ ڈانس کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا پا اصغر ایتے دسو اے ارس کیڑے بابا جی دا ہے. اس کو یہ علم ہی نہیں تھا یہ ڈسکو چل رہا ہے. وہ کہنے گا بھائی یہ ارس کس بابا جی کا ہے تے دسو. تو وہ معصوم تھا. یہ بھی ایسے ہی معصوم ہیں محسن نقوی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کہاں آ گئے، یہ کون سا دیار ہے، یہ کون سی جگہ ہے دوستوں، کچھ پتہ نہیں چلا. ان کو سب پتہ ہے. اچھا چائنا کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بالآخر یہ امریکن کیمپ میں جا کے یہ لوگ دم لیں گے. چائنا کو یہ پتہ ہے یہ اسی کیمپ میں جائیں گے، ان کو یہاں ہمارے ساتھ قرار نہیں آئے گا. اور اس کی کچھ جینوئن وجوہات بھی ہیں جو چائنا کو معلوم ہے اور ہمیں بھی اس کا علم. ایک دفعہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا. اچھا اب ایک چیز دیکھیے. اچھا دیکھیے پاکستان کی لوکیشن اتنی اہم ہے، آپ کے ہاتھ میں ایسی زبردست لوکیشن ہے. اگر یہ کسی اور ملک کو یہ لوکیشن ہوتی تو وہ کیسے کارنامے کرتا اور اپنے لیے کیا کچھ حاصل کرتا. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں ان کی نظر صرف اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی پیسے لالچ کی طرف ہوتی، اس سے آگے نہیں ہوتی. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا. آپ دونوں قوتوں کا، آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہو سکتے تھے. جو طریقہ کار تھا ایک ذہین آدمی کا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو، جس کا نام ہے عمران خان، جو ہمیشہ
بات کرتا ہے برج بنانے کی عمران خان سے. جب کہا جاتا ہے کہ تم پریشر کرو ایران کو تو وہ امریکہ سے کہتے ہیں دیکھیے صاحب ہم آپ کے ساتھ جنگ میں تو حصہ نہیں لے سکتے, ہم آپ کی بات کرا دیتے ہیں. دیکھیے صاحب ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہم برج کا کام کریں گے, ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. افغانستان میں بھی وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم آپ کی مذاکرات کرائیں گے. یہ ہوتی ہے ذہانت اور دور اندیشی اور ملک اور اس کی بقا کا سوچنا. جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے چائنا اور امریکہ کے تعلقات کروائے تھے, کیسے برج بنا رہے تھے. اور ایک یہ لوگ ہیں, دیکھیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سچے حقائق فوراً سامنے رکھ دوں, گھما پھرا کے بات نہ کروں. آپ کو یاد ہے یہ جو ہے گوادر کا یہ ایگریمنٹ جو زرداری نے چائنا کے ساتھ کیا تھا, یہ کیا ایگریمنٹ ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور یہ وہ بات ہے جو حاصل بزنجو نے, میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریکٹ پہ آئی ہوئی بات ہے. پاکستان کے سینٹ میں حاصل بزنجو نام ہے غالباً ان کا, میر حاصل بزنجو, انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جو ریونیو جمع ہوگا گوادر سے اس میں چائنا کا حصہ کتنا ہوگا؟ بھائی ملک تو ہمارا, زمین تو ہماری ہے, اس کو لے جائے گا 10, 20, 30%, 40%, 50%؟ نہیں, اس کا حصہ رکھا 91%, اور پاکستان کے حصے میں آئے گا 9%. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, بس جلد سے جلد ایگریمنٹ کرو اور مال بناؤ. یہ ان کی ڈپلومیٹک صلاحیتیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج حکمران کیا کر رہے ہیں. عاصم منیر اتنی جلدی میں ہے, ریکوڈک کا خزانہ جس کی وٹ لوگ بتاتے ہیں more than 1000 billion dollars, اس کے 15% رائٹس جو ہیں, شیئرز جو ہیں وہ سعودیہ کو بیچے گئے. کتنے میں؟ اسمبلی سے اپروو بھی ہو گیا, وہاں پہ بھی اندھے بیٹھے ہوئے ہیں مفاد پرست. $540 million میں صرف. Can you believe this? اور اس میں سے بھی ابھی آدھی رقم ملے گی اور آدھی وہ بعد میں دیں گے. بہت خوب, یہ مدد ہوئی آپ کی. یار آپ نے وہاں پہنچا دیا کہ آج دیکھیے سعودیہ جو ہے وہ امریکہ میں $600 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جس پہ بگ باس نے کہا ہے کہ you better do more than that. تو وہ 1 ٹریلین تک انہوں نے کہا آپ 1 ٹریلین لگائیں, یہ لگائیں گے 1 ٹریلین بھی. سعودیہ ہندوستان میں $100 بلین انویسٹ کر رہا ہے, اور آپ کو اس نے 100 من کھجوریں بھیج دی تھی تحفے میں. یار کہاں لے گئے آپ اس ملک کو؟ یہ کتنا زبردست ہماری لوکیشن, کتنے زبردست ہماری قوم, یہ کہاں لے جا کے کھڑا کیا ان سب نے. یہی جرنیل اس کے ذمہ دار ہیں. 30 سال سے یہ ان کو نچوا رہے ہیں, ان کی فائلیں بناتے ہیں, ان کو حکومت میں لاتے ہیں, پھر حکومت سے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ ان کے خلاف آگے کچھ باتیں کرتے ہیں, یہ ان کو پھر رام کر لیتے ہیں, یہ پھر حکومت میں آ جاتے ہیں. دیکھیے جرنیل سعودی عرب دیکھ رہا ہے نا کہ بھئی ان کے یہاں عدلیہ کو کس نے آج برباد کیا ہوا ہے. یہ جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے, کس کا ذمہ دار کون ہے؟ 26ویں ترمیم جو جنرل عاصم منیر نے کرائی ہے. صاف بات کیا کیجئے کھل کے. تباہ ہو گئی عدلیہ. اپنی پسند کے ججز لگائے جا رہے ہیں. کیا اپنی پسند کا فیصلہ لینا ہے؟ پاکستان کا مستقبل, میں وہ الفاظ نہیں میرے منہ سے ادا ہوتے, نہیں کہنا چاہتا میں کہ اس کے مستقبل کو یہ کیا کرنا, کیا سمجھتے ہیں. ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کچھ بہتری کریں گے, یہ بہت غلط توقع ہے. دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں بھئی یہاں سے تو انویسٹر بھاگ رہے ہیں, ان کے اپنے انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں, اور ایک جرنیل کہتا ہے آ کے کہ میں ان سرٹیفائڈ کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر ملک کی اکانومی ٹھیک کروں گا. ایک جرنیل جس کی ساری زندگی وہاں گزری ہے فوج میں, وہ کہتا ہے وہ اس کو بہت شوق ہے اکانومی جمع کرنے کا اور چیزیں بیچنے کا, جلد سے جلد مال حاضر کیا جائے. ذرا اندازہ لگائیے کہ
اگر ایک جرنیل کو یہ کام دیا گیا اور کرپٹ لوگوں کو، تو میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر یہ خزانہ بھریں گے نون اور پی 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 تمہارے ساتھ، تو خزانہ لوٹا کس نے تھا؟ اور اب ہم ایک جرنیل سے توقع لگائیں کہ وہ اکانومی ٹھیک کرے گا. یہ ایسے ہی کوشش ہے کہ جیسے آپ اپنا آئی فون گلی کے کونے میں وہ جو بیٹھا چپلیں سی رہا ہے اس انسان کے پاس، بندے کے پاس لے جائیں اور جا کے کہیں میاں ذرا اس کو بھی دیکھ لینا یار یہ آئی فون خراب ہو گیا. یہ اس کی جاب نہیں ہے. آپ نے غلط امید لگائی ہے. یہ ڈنڈے کے زور پہ آ گئے ہیں، آج بھی یہ اس ڈنڈے سے کام لے رہے ہیں. ملک ڈوبتا جا رہا ہے، پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور روز وہی حرکتیں ہیں. اس کو پکڑ لو. اب ایک قانون بنا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی شیئر کرے گا تو اس کو دھمکا رہے ہیں. یہ کرور نہیں سکتے. یا کیوں دھمکی دے رہے تم غریب لوگوں کو؟ پوری دنیا سوشل میڈیا آئی ٹی سے پوری دنیا پیسے بنا رہی ہے. ہمارے بڑے اچھے لڑکے ہیں پاکستان میں جو آئی ٹی سے پیسے بنا سکتے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہاں پر. یہ اگر صحیح دماغ کے لوگ ہوتے، میں نے شروع میں آپ سے کہا یہ ڈم لوگ ہیں. آپ نے غلط، بس قدرت کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ یہ آگے آ گئے. اب عوام کا فرض یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی بقا ہے تو بھائی یک جان یک قالب ہو کر جاؤ اور ان سے ایک دفعہ چھٹکارا حاصل کرو، اس کو جیل سے نکالو عمران خان کو، اور آگے بڑھو. اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. یا پھر یہ لوگ تو تم ایسے بیچتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں، ہمارا تو جو بیت گیا سو بیت گیا. ہم تو اب گئے کہ تب گئے. وہاں بیٹھے ہوئے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اس کو ضرور شیئر کیجئے. ان کی آواز ضرور بنو یار، جن کی ہمت نہیں ہے، جو کہہ نہیں سکتے، جن کے بڑے مسائل ہیں. اس کے لیے اس کو شیئر کرو تاکہ رائے عامہ ہموار ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.